السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 547 547۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں اور اطاعت گزاروں کو جنت الخلد کی دائمی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ سوچئے اس جملے کو کہ ہم سب کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ اللہ کی جو سب سے بہترین خوبصورت ترین جگہ ہے اس میں اپنی سب سے بیسٹ کریشن یعنی انسان کو بسائے۔ جنت ایک ماسٹر پیس ہے اللہ کی کریشن میں، اور انسان ساری مخلوق میں سب سے بہترین چیز، تو سب سے بہترین کے لیے بہترین جگہ، اس کے لیے بندوں کا چناؤ ہو رہا ہے یہاں کہ کون اس کے لائق ہے کہ وہاں بھیجا جائے۔ دنیا ختم ہونے والی، یہ تو ٹرانزٹ پیریڈ ہے نا، ایک ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کی لذتیں فانی اور قدورتوں سے پر ہیں، ہر نعمت ختم ہو جاتی ہے یہاں، اور اگر نعمت ہو بھی تو اس کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو انسان کو اس نعمت سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھانے دیتی۔ اس کے برعکس آخرت کی لذتیں حقیقی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، جن کو کوئی فنا نہیں۔ آخرت کی لذتیں نعمتیں خالص، صاف ستھری اور قدورتوں اور آلام یعنی دکھ درد سے پاک ہیں۔ جنت کی لذتیں، جنت کی نعمتیں ایسی مرغوب ہیں، یعنی اتنی پسندیدہ ہیں، جن کی طرف رغبت ہوتی ہے کہ ہر انسان ان کی آرزو کرتا ہے، اور آنکھیں ان سے لذت اندوز ہوتی ہیں۔ پھر یہ لذتیں دائمی اور ابدی ہیں، اور کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا اور کیسی کیسی چیزیں پردہ غیب میں مخفی رکھ چھوڑی ہیں۔ سارے کے سارے سرپرائزز ہیں۔ جنت میں تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑی ہیں کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ اب تک کسی انسان کے قلب میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اتنی اچھوتی اور اتنی نئی ہے کہ کوئی آئیڈیا کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ناصح قوم کا مقصد اس قول سے یہی تھا۔ ناصح قوم جو فرعون کے اوپر سے کانٹیکس میں آ رہی نا، کہ فرعون کے گھرانے سے جو تعلق تھا، اور ایمان جب ان کے اندر آ گیا تو وہ دوسروں کو بھی نصیحت کر رہا تھا، جس پر فرعون ان کا دشمن ہو گیا تھا کہ تو جو کر سکتا ہے زیادہ زیادہ دنیا کی نعمتیں ہم سے چھین سکتا ہے تو وہ پہلے ہی جانے والی ہے، اس پہ کیا غم کرنا، آخرت تو ہم سے نہیں چھین سکتا، اس پہ تیرا کوئی بس نہیں۔ اور قوم فرعون میں جو خاص طور پر وہ جو ایک شخص سب کا نمائندہ تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار۔ ایسا ہے کہ ناصح قوم پڑھیے اس کو، قوم کا ناصح یعنی جس نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی، جس کا ذکر سورۃ المؤمن میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس شخص نے کیا کہا تھا کہ اے میری قوم، میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ اے قوم، اس دنیا کی زندگی کے بس چند روزہ فائدے ہیں، اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ دنیا ایک متاع اور سامان ہے۔ متاع یعنی فائدے کی چیز ہے، بس ضرورت کا سامان ہے، جس سے انسان کچھ استفادہ اور استمتاع یعنی فائدہ اٹھانا کر سکتا ہے۔ ہمیشہ کا ٹھکانہ اور جگہ تو آخرت ہی ہے، دار القرار۔ دنیا کی لذتیں جب ایک متاع اور سامان کی حیثیت رکھتی ہیں اور آخرت کی لذتوں کا ذریعہ ہیں، کس لیے ہیں یہ نعمتیں؟ تاکہ
ان کے ذریعے کیا حاصل کریں؟ ہمیشہ کی نعمتیں. اور دنیا کو مقصود بالذات بنا کر پیدا نہیں کیا گیا، لہذا جو لذت آخرت کی لذت کی طرف پہنچائے اس سے لذت اندوز ہونا قابل مذمت نہیں. اس کو انڈر لائن کیجیے، پڑھیے اس جملے کو. جو لذت آخرت کی لذت کی طرف پہنچائے اس سے لذت اندوز ہونا قابل مذمت نہیں. مثلا قرآن مجید سن کر مزہ آتا ہے. ابھی آپ جو سورۃ الرحمن پڑھے تھے تو میں اندر داخل ہوئی تو ایسے لگا کہ جیسے ایک عجیب دل کی کیفیت ہوئی، بہت ہی مزہ آیا سن کے، تو ایک لذت ملی. اب یہ لذت جو ہے کسی کو کسی گانے میں بھی مل سکتی، بلکہ ہم سب جب کوئی ایسا اچھا بول سنتے ہیں جو ہمارے دل کی آواز ہوتا ہے تو ہمیں مزہ آتا ہے سن کے، پڑھ کے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی گانے کو یا کسی شعر کو پڑھ کر جو چیز انسان کے ذہن میں آئے وہ پسندیدہ نہ ہو، اور اس کے برعکس کوئی اور ایسی چیز جس کا سننا، جس کا پڑھنا، جس سے فائدہ اٹھانا آخرت کے فائدے میں جاتا ہو، اس سے انسان اپنے آپ کو محروم نہ کرے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. طیبات من الرزق، رزق میں جو عمدہ چیزیں ہیں اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی. اسی طرح زینت کی کچھ چیزیں اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی. تو ان چیزوں سے خود کو محروم کرنا یہ سمجھ کر کہ اس سے نیکی میں اضافہ ہوگا، یہ درست نہیں. اگر وہ نعمتیں انسان کی آخرت میں مددگار ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں. کوئی اور مثال؟ والدین سے محبت اگر آپ کو نیکی کے کام کی طرف لے جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر والدین کی محبت میں آپ پردہ چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، دین کا کام چھوڑ دیں تو وہ محبت آپ کو مہنگی پڑے گی، نقصان دہ ہے. مال و متاع اگر آپ کے پاس ہے، سامان زندگی ہے، مثلا گاڑی ہے اور اس پہ بیٹھ کے آپ یہاں آ سکتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کوئی بھی چیز، مثلا آپ ایک اچھا سین دیکھتے ہیں، کسی باغ میں جاتے ہیں، سیر پہ جاتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے اس کو دیکھنے سے پہلے. مثلا آپ اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن بس وہ دھندلا سا ہے، لیکن جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ ایک دم اللہ کی یاد میں اور اس کے ذکر میں اور اس کی محبت میں اضافہ ہو گیا، تو اب یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا وہ آپ کے لیے کیا بن گیا؟ جی، آخرت کی لذت کے حصول کا ذریعہ، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس دنیا میں ٹارچر میں رہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ جنت اس کو ملے گی جو دنیا میں ٹارچر والی زندگی گزار کے آئے گا، اور اس وجہ سے انسان اپنے لیے ہر سہولت کو حرام کر لے. جو چیز بھی حلال ہوگی، جائز ہوگی، مباح ہوگی اور اس میں مزہ بھی ہوگا تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، بس یہ اصول سمجھ آنا چاہیے. یہ کرائیٹیریا، معیار ہے خود کو پرکھنے کا. جی ہاں، کچھ لوگ کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، لذت والا کوئی کھانا بھی نہیں کھاتے، لیکن اگر آپ اس لذت میں پڑھ کر نماز لیٹ کر دیں کوئی بھی اور نیکی کا کام تو پھر وہ ممنوع ہے. مثلا کچھ لوگ پورے دنیا کے پیچھے پڑے، ان کو سب آخرت بھولی ہوئی ہے، خدا بھولا ہوا، ذکر، ہر چیز بھولی ہوئی ہے، وہ صرف لذت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، ان کی زندگی کا مقصد حصول لذت ہے. وہ ہر چیز میں لذت دیکھتے ہیں، فن، انٹرٹینمنٹ، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ کھانا ہے، چاہے سونا ہے، چاہے رہنا ہے، چاہے گاڑی ہے، اس میں ان کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہوتی ہے؟ لذت، انجوائمنٹ، فن. اس کے برعکس دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ کچھ لوگ ہر جگہ لذت کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، شاید یہ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے، یہ بھی غلط ہے. اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ جائز، مباح، حلال لذت جس سے آپ اللہ کے قریب ہو، آخرت کے قریب ہو، وہ انتہائی پسندیدہ ہے، اور یہی ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے. واضح ہے یا نہیں؟ گویا جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہمیں اس کو حرام کرنے کی اپنے اوپر اور لوگوں کے اوپر اجازت نہیں، اور جو چیز وہاں جائز نہیں اس کو تعویلوں سے اپنے لیے حلال کر لینا یہ بھی جائز نہیں. تو دنیا کی لذتیں جو ہیں ان میں سے جو لذت
آخرت کی لذت کی طرف پہنچائے، اس سے لطف اندوز ہونا قابل مذمت نہیں، بلکہ بایں حیثیت، یعنی اس حیثیت سے، این فارسی کا لفظ مانا این، اس حیثیت کے یہ لذت آخرت کی لذت کا ذریعہ ہے، قابل تعریف ہے۔ آخرت کی بڑی سے بڑی نعمت اور لذت یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اس کا کلام سننا میسر آئے اور اس سے تقرب اور نزدیکی حاصل ہو، جیسا کہ رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق ایک صحیح حدیث میں مروی ہے۔ رؤیت کیا مانا؟ دیکھنا، جیسے رؤیت ہلال ہوتا ہے نا، ایسے ہی رؤیت باری تعالیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، اللہ کی قسم انہیں اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں دی گئی کہ وہ اسے دیکھیں گے۔ کس کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ ایک دوسری حدیث ہے، إِنَّهُ إِذَا تَجَلَّى لَهُمْ وَرَأَوْهُ نَسُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ، جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائے گا، یعنی نظر آئے گا، تو وہ لوگ اپنی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، وہ لوگ اپنی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، جو کچھ بھی انہوں نے پایا ہوگا، دنیا کا یا جنت کا؟ جنت کا بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا کی لذتوں میں سے بھی جائز لذتیں ٹھیک ہیں، پسندیدہ ہیں۔ جب انسان جنت دیکھے گا تو دنیا بھول جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندہ دیکھے گا تو جنت کی نعمتیں بھی بھول جائے گا۔ نسائی اور مسند احمد میں حضرت عمار بن یاسر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرماتے تھے، وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، اے اللہ میں تیرے رخ کریم سے، یعنی تیرے چہرے مبارک سے لذت نظر اور تجھ سے تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، یعنی یہ شوق بھی تو ہی مجھے دے کہ مجھے تجھ سے ملنے کا شوق ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے کوئی چیز اپنے اوپر طاری کرنا کہ ہاں مجھے شوق ہے اور میں شوق رکھتا ہوں، آرٹیفیشلی اپنے اوپر ایک تصنع، ایک خول چڑھا لینا، اور ایک یہ کہ وہ چیز واقعی آپ کے دل کی آواز بن جائے کہ ہاں ہے مجھے شوق۔ کوئی چیز ایسی ہے آپ کی زندگی میں جس کو آپ بار بار دیکھتے ہوں یا دیکھنا چاہتے ہوں؟ کوئی بھی نہیں۔ ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب اس چیز کو آپ دیکھیں اور دیکھ کر خوش ہوں تو پھر آپ کیا کریں؟ اپنا کمپیریزن کریں دل میں، کیا اللہ کی ملاقات کا یا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا بھی ایسا شوق ہے جو میرے اندر سے اٹھتا ہو اور جس کے لیے میں بےتاب ہوں اور جس کا مجھے انتظار ہو اور جس کے لیے میں دعائیں مانگوں، جس کا مجھے شوق ہو؟ اور اگر ابھی تک یہ شوق نہیں لگا تو سمجھے کہ پھر سب سے بڑی نعمت کا پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا، علم ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، پھر محروم ہی محروم ہے، کیونکہ جو اس کے دیدار سے محروم رہ گئے وہ ہر خیر سے محروم ہے، چاہے وہ دنیا کا کتنا بڑا مالدار انسان کیوں نہ ہو۔ آخر یہ شوق کیوں نہیں؟ وجہ کیونکہ اور چیزوں کے شوق چھائے ہوئے ہیں اوپر، وہ شوق کا خانہ جو ہے اس میں اور چیزیں بھری ہوئی ہیں، ان سے فرصت ہو تو اس سے اوپر سوچے، اس سے آگے سوچے۔ عبداللہ بن امام احمد کی کتاب السنہ میں یہ مرفوع حدیث ہے، كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن من الرحمن فإذا سمعوه من الرحمن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك، جن لوگوں نے کبھی اللہ کا قرآن اللہ کی زبان سے نہیں سنا، جب قیامت کے دن وہ اللہ کی زبان سے قرآن سنیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا انہوں نے اس سے پہلے کبھی قرآن سنا ہی نہ تھا۔ کبھی اس کا شوق آیا؟ خیال بھی نہیں کبھی آیا کہ ایسا بھی پاسبل ہے۔ ایک تو ہم دین کے بارے میں کچھ بھی سوچنے سے ڈرتے بہت ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے سوچ لیا تو کوئی گناہ ہی نہ ہو جائے، اس سوچ ہی کا کہ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا ہمارے اندر۔ جن لوگوں کو دنیا میں قرآن سے محبت ہے اور وہ ایک سے ایک بڑھ کر اچھے قاری کی قرات سننے کے شوق میں ہوتے ہیں یا اچھا پڑھنے کے شوق میں ہوتے ہیں، تو ان کو ضرور یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اگر پڑھ کے سنائے تو
وہ کیسا ہوگا؟ اور کیا جنت میں قرآن ہوگا؟ پھر سننے کو یہ ملے گا؟ اگر یہ نہیں تو کیا سنیں گے؟ اللہ کا کلام، کوئی بھی اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں. ابھی تو شاید ہم سب کو یہ شوق ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں آپ کیسے پڑھتے تھے. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں شخص کی سند آپ سے جا کے ملتی ہے، وہ سند کیا ہوتی ہے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے، اس سے، اس سے، اس سے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو باقاعدہ اس کی سندیں دی جاتی ہیں، وہ چین چلتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے سنا؟ جبریل علیہ السلام سے. جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لیا. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہمیں سننے کا موقع مل جائے تو اس کا تو مزہ ہی کیا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، لیکن وہ ہماری زبانیں کہہ رہی ہوتی ہیں. تو جب خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ایھا الذین آمنو، تو وہ کیسا وقت ہوگا. اور اس کے بعد ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے، فوراً کیا کہیں گے؟ لبیک. تبھی کہیں گے اگر دنیا میں کہیں تو. دنیا میں اگر کہیں کہ جب قرآن میں پڑھا جائے یا ایھا الذین آمنو تو کان کھڑے ہو جائیں، اچھا مجھے پکارا جا رہا ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اگر ادھر بیٹھے رہیں، پرواہ نہ ہو بس. تو یہ سب کچھ اگر ہم وہاں چاہتے تو دنیا میں اپنی عادتیں ٹھیک کرنی ہوگی. دنیا میں اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا محسوسات ہے. یہ بات سمجھ لی گئی تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی جس لذت سے آخرت کی یہ لذت حاصل ہو وہ سب سے بڑی لذت ہے. یہ لذت معرفت الہی اور محبت خداوندی کی لذت ہے. یہی لذت دنیا کی لذتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا کی تمام فانی لذتیں اس لذت اور نعمت کے مقابلے میں ایسی ہیں گویا سمندر کے مقابلے میں قطرہ. انسان کی روح، انسان کا قلب اور بدن در حقیقت اسی لذت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ جو لذت کا احساس رکھا گیا نا ہمارے اندر، ہماری زبان کے اوپر ذائقہ، ہمارے ناک کو جو سونگھنے کی صلاحیت، ہمارے ہاتھوں کو جو محسوس کرنے کی، ہمارے نگاہوں کو، کانوں کی، جتنی بھی سینسز ہیں، ان سب کے ساتھ لذت کا جو کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی رکھا کس لیے گیا تھا کہ ہم اصل لذت کو پا سکیں، اللہ کو دیکھ سکیں، اللہ کو سن سکیں. تو اس کو پانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دنیا میں بھی ہماری لذتیں حلال ہوں، جائز ہوں. پس دنیا میں سب سے بڑی لذت اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی معرفت اور اس کی محبت ہے. جنت میں لذیذ سے لذیذ ترین چیز رؤیت خداوندی ہے. جنت میں سب سے زیادہ بڑی نعمت کیا ہے؟ لذیذ ترین اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. رؤیت خداوندی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھے گا، جیسے چاند کو دیکھتا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا کسی کو دیکھنے میں شک ہے؟ فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کی لذت اور قلب کی اصل فرحت و مسرت ہے. دنیا کی وہ نعمتیں، مسرتیں، لذتیں جو محبت اور معرفت کی لذتوں سے محروم کرنے والی ہوں سراسر مصیبت اور عذاب ہیں، کیونکہ یہ لذتیں عذاب سے منقلب ہو جائیں گی، بدل جائیں گی. اور ان سے لذت اندوز ہونے والا تنگی معیشت میں مبتلا ہو کر رہ جائے گا. لہذا خوشگوار زندگی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ گزرے. اور یہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ والوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں سے پوچھئے. کچھ اللہ والوں کا قول ہے کہ بعض اوقات ہم پر ایسے گزرتے نہیں، بعض گھڑیاں ایسی گزرتی ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں اس جیسی لذت اور نعمت ملے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک خوشگوار زندگی ہے، وگرنہ جنت بیکار ہے. ہم انسان ہیں نا، آل دا ٹائم ہم ایک کیفیت میں نہیں رہ سکتے، ایک حالت میں نہیں رہ سکتے. تو اللہ کی محبت ہونے کے باوجود ہر وقت وہ ایک لیول پہ نہیں ہو سکتی، اوپر نیچے ہوگی. لیکن اگر کچھ لمحوں کے لیے بھی وہ معرفت اور وہ لذت آپ کو محسوس ہو جاتی ہے، آپ اس کو پا لیتے ہیں، تو گویا آپ دنیا میں جنت کا مزہ پا لیتے ہیں. کبھی محسوس ہوئی آپ کو اللہ کی ایسی محبت؟
ایسی ٹھنڈک، ایسی راحت، ایسی خوشی اس کے احساس کی، اس کے پہچان کی؟ یا یہ صرف الفاظ ہیں، باتیں ہیں، آوازیں ہیں جو بیٹھ کے سن لیتے ہیں اور ختم؟